وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صلوات علی محمد۔ قرآن مجید کی جس آیہ مجیدہ کو ہم نے موضوع قرار دیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے موعظہ یعنی نصیحت آئی ہے۔ فرمایا وشفاء لما فی الصدور، اور شفاء الصدور، وہدن، اور ہدایت، ورحمۃ للمومنین، اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ کیا مطلب؟ کس چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی آگاہ کر رہا ہے؟ قرآن مجید کے بارے میں پروردگار فرما رہا ہے یہ جو قرآن ہے جو تمہارے پاس آیا ہے یہ موعظہ ہے، یعنی واعظ و نصیحت کا مجموعہ ہے۔ پھر فرمایا شفاء لما فی الصدور، یہ کتاب جو سینوں میں جو بیماریاں ہیں ان کے لیے یہ شفاء الصدور بن کر آئی ہے۔ تیسری چیز کا وہدن، اور یہ کتاب قرآن آپ لوگوں کے لیے ہدایت کا مجموعہ بن کر آئی ہے۔ ورحمۃ للمومنین، اور یہ ساری چیزیں، اور یہ رحمت بن کر آئی ہے مومنین کے لیے، یعنی مومنین کے لیے یہ کتاب موعظہ بھی ہے، واعظ و نصیحت کی کتاب ہے۔ مومنین کے لیے یہ کتاب شفاء الصدور کا درجہ اور مقام رکھتی ہے۔ مومنین کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، اور مومنین کے لیے کتاب رحمت ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی بڑا عظیم پیغام دے رہا ہے۔ دیکھیں، توجہ کریں تھوڑی سی، میں ایک مثال سے واضح کروں۔ ہم جس حال میں بیٹھے ہیں یہاں پہ ہمارے ارد گرد اے سی بھی آن ہیں، ان کی ٹھنڈک بھی موجود ہے، اور لائٹیں بھی آن ہیں، یعنی آپ ٹھنڈک بھی محسوس کر رہے ہیں، آپ روشنی بھی دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص بیٹھ کے کہتا ہے مجھے گرمی لگ رہی ہے، مجھے ٹھنڈک نہیں آ رہی، یا پنکھا ہوا نہیں دے رہا، آپ سب یہ سوچیں گے ہم سب کو ٹھنڈک بھی آ رہی ہے، ہوا بھی آ رہی ہے، روشنی بھی آ رہی ہے، یہ شخص کہہ رہا ہے مجھے ٹھنڈک اور ہوا نہیں آ رہی، لگتا ہے یہ شخص مریض ہے۔ آپ لوگ کیا کہیں گے؟ بھئی ہم سب کو ٹھنڈک بھی پہنچ رہی ہے، ہوا بھی پہنچ رہی ہے، یہ کہہ رہے مجھے گرمی لگ رہی ہے، مجھے ٹھنڈک محسوس نہیں ہو رہی، اس کا مطلب ہے یہ مریض ہے۔ پنکھا موجود ہے، اے سی موجود ہے، لیکن اس کو گرمی محسوس ہو رہی ہے، یہ مریض ہے، ورنہ وہ چیز صحیح ہے، اے سی بھی اوپن ہے اور پنکھا بھی اوپن ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے روشنی نہیں آ رہی، آپ نے دیکھا روشنی تو بالکل ہے، حال میں لائٹ ہی لائٹ ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ روشنی نہیں ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہے لگتا ہے کہ یا تو کمزوری، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ چکا ہے، اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے، جس کی وجہ سے اسے دکھائی نہیں دے رہا، یہ شخص مریض ہے، ورنہ بلب موجود ہے، لائٹ موجود ہے، ہم سب کو روشنی محسوس ہو رہی ہے۔ یعنی آپ صاحبان عقل اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگر اے سی ہے، اوپن ہے، یعنی آن ہے، یا لائٹ بلب ہیں وہ بھی آن ہیں، چل رہے ہیں، ہم اس کی لائٹ سے بھی استفادہ کر رہے ہیں، اے سی اور پنکھوں کی ہوا اور ٹھنڈک سے بھی استفادہ کر رہے ہیں۔ ہمارے درمیان جو شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے ہوا اور ٹھنڈک محسوس نہیں ہو رہی، ہماری عقل یہ کہہ رہی ہے کہ چیز چل رہی ہے، فائدہ ہمیں مل رہا ہے، یہ جو کہہ رہا ہے یہ مریض ہے۔ لائٹ چل رہی ہے، اس کو روشنی نہیں پہنچ رہی، یہ شخص مریض ہے۔ آپ ذرا غور کریں، اللہ یہ سمجھانا کیا چاہ رہا ہے قرآن مجید میں؟
اللہ فرما رہا ہے اے مومنو، اے انسانو، اس کتاب میں، اس قرآن میں تمہارے لیے نصیحت ہے، یہ قرآن تمہارے لیے شفاء الصدور ہے، یہ قرآن تمہارے لیے رحمت ہدایت ہے، یہ قرآن تمہارے لیے رحمت ہے۔ تو گویا اس قرآن میں یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ آپ اور ہم کہیں کہ الحمدللہ ہمارے گھر میں تو یہ قرآن موجود ہے۔ آپ سب کے گھر میں قرآن ہے، آپ کہیں الحمدللہ ہمارے گھر میں موجود ہے۔ تو قرآن میں یہ 4 چیزیں ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں یہ 4 چیزیں موجود ہیں۔ یعنی ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ ہمارے گھروں میں قرآن ہے، اللہ کہہ رہے ہیں اس قرآن میں یہ 4 چیزیں ہیں۔ جب ہمارے گھروں میں قرآن ہے، ہم الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ اب الحمدللہ تب پڑھیں جب قرآن کے ہوتے ہوئے ہمارے گھروں میں نصیحت ہو، کیونکہ قرآن میں نصیحت ہے۔ کیا ہمارے گھروں میں نصیحت ہے؟ کوئی چھوٹا بے ادبی کرے، بدتمیزی کرے، یا مثلا دین کو معمولی سمجھے، دین کی پابندی نہ کرے، کیا ہم اس کو نصیحت کرتے ہیں؟ کیا بڑوں میں اگر دین کی اعتبار سے لاپرواہی ہو، کیا ہم بڑوں کو آسن انداز سے سمجھاتے ہیں؟ کیا نصیحت ہے؟ قرآن میں تو نصیحت ہے۔ کیا ہمارے گھروں میں نصیحت ہے؟ آئیں اب دوسری چیز کیا ہے؟ قرآن شفاء الصدور، جو سینوں میں جو ہماری بیماریوں ان کا علاج ہے۔ اس لیے عمل کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہے۔ آپ جو بھی عمل انجام دیں اعضاء و جوارح سے، مثلا آپ نے روزہ رکھا ہے نا، اس کے لیے آپ کو چند چیزوں سے روکنا ہے، اعضاء و جوارح سے، کھانا پینا، دوسری چیزیں اعضاء و جوارح سے۔ نماز پڑھنی ہے، آپ نے حرکت اپنے بدن کو خاص کیفیت میں، حج کے لیے خاص اعمال، عبادات میں یعنی ذکر خدا کر رہے ہیں، تلاوت قرآن، اس کس سے انجام دیں گے؟ اعضاء و جوارح سے۔ لیکن یہ جو ایمان ہے، جو اعتقادات ہیں، اس کا تعلق کس سے؟ دل سے۔ اس کا تعلق جو ایمان آپ کے دل یعنی قوت عقل، جو آپ کی عقل ہے، وہ جو دلیلیں توحید کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، امامت کے بارے میں قبول کریں، اسی پر ایمان رکھیں گے۔ اب قرآن ہے شفاء الصدور۔ جب قرآن شفاء الصدور ہے، ہم یہ دیکھیں ہمارے دل میں کہیں ایسا تو نہیں ہے معرفت توحید نہ ہو، ہمارا دل بیمار ہو، اور ہم نے اس دل کی بیماری کا علاج لینا ہے خود قرآن سے، یا پھر وارث قرآن نے نہج البلاغہ کے خطبوں میں بیان کر دیا ہے۔ مولا علی کا پہلا خطبہ اٹھائیں، امام الموحدین کے ماننے والوں، مولا علی کا پہلا خطبہ دیکھیں، مولا علی کس طرح رب کا تعارف کرا رہے ہیں۔ کاش علی مولا کے حبدار اور علی مولا کے نام لیوا صرف پہلا نہج البلاغہ کا خطبہ پڑھ کے اور اس پہ ایمان رکھ لیں، تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں نصیریت اور یہ غالیت نام کی کوئی چیز بھی نہ رہے، کیونکہ عقیدہ توحید لیا انہوں نے علی مولا کی زبانی۔ جب ہم رب کی معرفت حاصل کر رہے ہیں خود مولا علی کی زبانی، پھر بتائیں ہمارے درمیان وہ خرافات، وہ عقائد و نظریات آ سکتے ہیں، اور ہمیں وہ نہج البلاغہ پڑھنے کی توفیق بھی نہ ملے؟ کب ملے گی؟ لہذا شفاء الصدور ہے۔ اپنے ہمارے جو دلوں میں جو اعتقادات ہیں، ان اعتقادات کی اصلاح کریں قرآن اور وارثان قرآن کے اقوال کی روشنی میں، ہمارے نجات تب ہو۔ قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ جب قرآن ہدایت ہے، کیا ہمارے گھروں میں ہدایت کا پیغام ہے؟ ماحول ہدایت کا ہے؟ ہم خود ہدایت پر ہیں؟ ہماری اولاد ہدایت پر ہے؟ جس ماحول میں ہم بیٹھنا پسند کرتے ہیں وہ ہدایت کا ماحول ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں ہدایت ہے؟ ہم نے کہا الحمدللہ ہمارے گھروں میں قرآن ہے، قرآن تو ہے، کیا قرآن کے اندر جو ہدایت ہے وہ بھی ہے؟ پہلی کیا پڑھتے ہیں قرآن کے شروع میں؟ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب کس کی ہدایت کرتا ہے؟
متقیوں کی ہدایت۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ متقیوں کی صرف ہدایت کے لیے ہے، لوگوں کی ہدایت پھر کیسے ہوگی؟ ہدی للناس بھی ہے، ہدی للمتقین بھی ہے۔ ہدی للناس کیوں کہا؟ تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن آیا۔ ہدی للمتقین اس لیے کہا قرآن سے صحیح معنوں میں استفادہ متقی اور پرہیزگار علی اور اولاد علی کے شیعہ اور حبدار ہی کریں گے۔ عام طور پہ درس قرآن میں نعرہ نہیں لگتا ہے، تو ماشاءاللہ بہرحال مولا علی کا نام یقیناً ایک دل میں فرحت اور سرور۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ یہ محبت علی کی علامت ہے۔ تو لہٰذا ہمارے گھروں میں ہدایت ہے، ہم یہ دیکھیں قرآن تو ہے، کیا ہدایت ہے ہمارے گھروں میں؟ چوتھی چیز جو بیان کی کہ قرآن رحمت ہے۔ قرآن رحمت ہے یعنی کیا مطلب؟ یعنی قرآن کے اندر ہماری زندگی کے ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ جب ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے دینی طور پہ، ہر مشکل کا حل موجود ہے، وہ قرآن ہمارے لیے رحمت ہے۔ کیا ہم نے اپنی زندگی کے تمام اسلامی قوانین اور اسلامی احکام کو قرآن سے اخذ کیا؟ لہٰذا قرآن ہمارے لیے رحمت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد۔ اب دیکھیے اللہ نے، اب پیغام کو ذرا سمجھیں، اللہ نے اس آیت مجیدہ میں کیا فرمایا کہ مومنین یعنی اے لوگو تمہارے درمیان جو کتاب نازل ہوئی ہے یعنی وہ موعظۃ من ربکم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے درمیان رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے واعظ و نصیحت کی کتاب آئی ہے۔ موعظہ، نصیحت، اور شفاء لما فی الصدور، دلوں کو شفا دینے والی کتاب، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ کتاب ہدایت اور رحمت بن کے آئی ہے مومنین کے لیے۔ تو ہم نے مثال میں کیا سمجھایا تھا؟ اگر یہ چیزیں صحیح ہوں، سامنے بیٹھنے والا کہے کہ مجھے ہوا نہیں آ رہی، تو وہ شخص مریض کہلائے گا۔ جب قرآن میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ہماری زندگی میں اصلاح نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے، نصیحت نہیں ہے، رحمت نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم بھی، قرآن موجود ہے، ہم لوگ مریض ہیں۔ جس طرح اے سی روم میں بیٹھنے والا کہے کہ مجھے گرمی محسوس ہو رہی، وہ مریض ہے، اے سی اپنا کام کر رہا ہے۔ قرآن موجود ہے، قرآن میں سب کچھ موجود ہے، ہم لوگ مریض ہیں، ہم لوگ صحیح استفادہ نہیں کر رہے۔ لہٰذا ہمارے گھروں میں قرآن ہے، تو کیا قرآن کا اثر ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں میں قرآن ہے، ہم فخر کرتے ہیں ہمارے گھروں میں قرآن ہے، ماشاءاللہ سب نے کہا، جب پوچھا کہ آپ کے گھروں میں قرآن ہے تو کیا الحمدللہ ہمارے گھر میں قرآن ہے، بے شک کہنا چاہیے الحمدللہ۔ لیکن اب دیکھیں یہ الحمدللہ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اب الحمدللہ ایک مرتبہ وہ شخص کہے جس کے گھر میں قرآن ہو اور اثر قرآن ہو۔ کیا ہو؟ اثر قرآن۔ آپ کہیں گے یہ کیا مطلب؟ اثر قرآن کا اثر ہو، کیا مطلب؟ دیکھیں اس کو ایک اور مثال سے میں واضح کروں۔ مثلا مثال کے طور پہ میں آپ میں سے کسی کے گھر آیا، آپ نے مجھے بیٹھک میں بٹھایا اور اندر سے چائے بن رہی ہے۔ جب آپ چائے کا کپ لے کر آئے میرے لیے، میں نے جب چائے پی تو ایک مرتبہ دوستانہ ماحول ہے، میں نے آپ سے کہا کہ اس میں میٹھا کم ہے، یا پھر میں نے کہا کہ اس میں میٹھا زیادہ ہے، ایسے کہ نہیں؟ یا میں نے کہا کہ پتی تیز ڈالی ہے۔ مثلا آپ نے پوچھا کہ مولانا چائے کیسی ہے، میں نے کہا کہ پتی تھوڑی آپ نے تیز ڈال دی ہے۔ یا میں نے کہا کہ پتی بہت ہلکی ہے، یعنی چینی کے اعتبار سے بھی، پتی کے اعتبار سے بھی۔ یا پھر میں نے کہا کہ آپ نے ادرک والی چائے بنائی ہے، یا پھر میں کہتا ہوں کہ آپ نے الائچی والی چائے بنائی ہے۔ میں جب چائے بن رہی تھی میں آپ کی بیٹھک میں بیٹھا تھا، چائے جب بن رہی تھی وہاں موجود نہیں تھا، نہ مجھے معلوم آپ نے چائے میں الائچی ڈالی ہے، آپ نے ادرک ڈالی ہے، میٹھا کم ڈالا ہے یا زیادہ ڈالا ہے،
آپ نے اس پہ پتی تیز ڈالی ہے یا کم ڈالی ہے، میں نے کچھ نہیں دیکھا، نہیں آپ نے مجھے بتایا ہے، میں نے جیسے ہی چائے پی ہے اس چائے میں ان اشیاء کا جو اثر تھا وہ ہمیں خبر اور اطلاع دے رہا ہے کہ دیکھو میں اتنی مقدار میں اس چائے میں موجود ہوں، ایسے کہ نہیں؟ اے علی والو، اے قرآن پہ ایمان رکھنے والو، یہی تو ہمیں قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت مجیدہ میں سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جب ہمارے گھروں میں قرآن ہے، قرآن کتاب نصیحت ہے، قرآن کتاب شفاء الصدور ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن کتاب رحمت ہے، جب یہ کتاب موجود ہے کیا اس نصیحت کا اثر ہماری زندگی میں ہے؟ اگر ہم بے دین ہیں، نماز وقت پہ نہیں پڑھتے، روزوں سے محبت نہیں ہے، دین سے محبت نہیں ہے، پھر بتائیں کیا فائدہ؟ ایک نوجوان، کل کی بات کر رہا ہوں، ایک نوجوان، میں نے کہا کہ آپ روزے رکھ رہے ہیں؟ کہا الحمدللہ۔ نماز پڑھ رہے ہیں؟ داڑھی شیو کرتے تھے۔ میں نے کہا آپ مہربانی کریں، آپ نماز بھی پڑھتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں، اب آپ داڑھی رکھ لیں، ماہ رمضان ہے۔ اکیلے تھے، نصیحت کر رہے تھے مومن، اب داڑھی بھی رکھ لیں، یہ بھی واجب ہے۔ کہتے ہیں کہ مولانا میں نے داڑھی رکھی تھی، میرے والد نے کہا کہ آپ کو خوبصورت نہیں لگتی ہے۔ کہا استغفر اللہ ربی، بات یہ اب آپ کے والد نے فیصلہ کرنا ہے کہ خوبصورت لگتی ہے تو اسے رکھنا ہے ورنہ نہیں رکھنا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی چہرے پہ خوبصورت نہیں لگتی، میں کہا کرتا ہوں اگر داڑھی چہرے پر بدنما اور خوبصورتی کو ختم کرنے کا ذریعہ ہوتی تو کائنات میں جو سب سے اشرف اور افضل الکائنات ہستی ہیں سید الرسل، اللہ اپنے حبیب کے چہرے پہ داڑھی نہ لاتا۔ سید الرسل، چونکہ سید الرسل کو تو اللہ نے ہر نقص اور عیب سے پاک اور منزہ رکھا ہے، معصوم ہوتا ہی وہ ہے جو ہر نقص اور عیب سے پاک ہو۔ کیا سید جب ہر نقص اور عیب سے پاک ہیں، جو لوگ داڑھی کو رکاوٹ سمجھتے ہیں حسن میں، تو پھر تو الیاذ باللہ رسول اللہ کے حسن میں کمی آ گئی ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ تو لہٰذا اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہمارے گھروں میں اب قرآن ہو، ہدایت نہ ہو، نصیحت نہ ہو، اصلاح نہ ہو۔ ہم نے اپنی اولاد کو چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے ہاتھوں میں ہم قرآن دیتے، ائمہ خدا کی دعاؤں کا مجموعہ دیتے، ان کے ہاتھوں میں نہج البلاغہ دیتے، لیکن معذرت کے ساتھ ہم نے اپنی اولادوں کے ہاتھ میں موبائل دیا۔ بچہ میٹرک کلیئر کرے، ہم آپ کے لیے بہترین آپ کو یہ موبائل گفٹ کر رہے ہیں، بیٹا آپ یہ پوزیشن لو، ہم آپ کو آئی پیڈ لے کر دے رہے ہیں، ہم بچوں کو یہ دے رہے ہیں، پھر ہماری نسلیں اپنے گھر میں بند کمروں میں اپنے ایمان اور دین کو برباد کر رہی ہیں ہمارے ہاتھوں سے۔ پہلے ایک زمانہ تھا کہ لوگ باہر گناہ کرتے ہوئے ڈرتے تھے، اب اولاد گھر میں بیٹھ کے گناہ کر رہے ہیں بند کمروں میں۔ ماں باپ نے ان کو نیٹ پیکج بھی کرا دیے اور موبائل بھی ان کو عام ہاتھ میں دے دیے۔ یہ جو آج ہمارے ہاں یہ جو آئے روز یہ جو مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، یہ جو پچھلے دنوں میں یعنی دو سادات گھرانے سے بچیوں کا نکلنا اور میڈیا پر آنا، یہ بڑی شرمناک بات ہے، ایک مذہب کی توہین۔ اور یاد رکھیں فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، میری آواز جہاں تک پہنچتی ہے پہنچائیں۔ ہماری فقہ کا یہ مسئلہ ہے، فقہاء فرماتے ہیں کہ لڑکی کے لیے جو کنواری لڑکی ہے اس کے لیے باپ یا دادا اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا شرعاً جائز نہیں۔ جو مستقل ہو اپنے امور میں اس کے لیے بھی آغا سستانی فرماتے احتیاط واجب یہ ہے کہ اپنے ولی سے اجازت لے۔ تو جو لڑکیاں اپنے ولی کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم اٹھاتی ہیں، فقہاء فرماتے ہیں ان کا نکاح صحیح نہیں ہے۔ اگر وہ باضد ہیں
اور عمدن ایسا کام کر رہی ہیں اپنی خواہشات پر، اور اپنے والدین اور اپنے بھائی، اپنے خاندانوں کی عزت و ناموس کو پامال کر کے نکل رہی ہیں، یاد رکھیں یہ جو رشتہ قائم کر رہی ہیں، فقہا فرماتے ہیں جانتے ہوئے یہ عمل جو انجام دے رہی ہیں یہ ظاہری طور پر نکاح ہے، ورنہ عملاً یہ زنا انجام دینے جا رہی ہیں۔ یہ اپنے گھروں تک یہ تعلیمات عام کریں۔ سب سے پہلے یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اپنی بچیوں، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں، ان کی اگر اپنی دیکھیں عصمت اور اپنی عزت و ناموس، اگر آپ اپنی بچیوں کی پاک دامنی کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو حکمت اور پیار سے قدم اٹھانا ہوگا۔ جب بچی کو ہم ایسی چیز دے دیں جس سے اس کا ایمان برباد ہو جائے، اور ہم کہیں کہ دیکھو ہمیں رسوا کر کے گئی ہے، یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کردار کس کا تھا۔ والدین ملوث تھے، والدین نے وہ آزادی دی، والدین نے وہ وسائل مہیا کیے جس کی وجہ سے بچے نے اپنے دین اور ایمان کو برباد کیا، اپنی عفت کو داغدار کیا، اپنے والدین کی عزت کو خراب کیا۔ یاد رکھیں جن بچیوں تک، جن میری بیٹیوں اور بہنوں تک یہ میرا پیغام پہنچ رہا ہے، یاد رکھیں اگر آپ گھر میں والدین اور اپنے بھائیوں کی عزت کو، ناموس کو اگر برباد کر کے جائیں گی، یاد رکھیں کبھی بھی اپنے شوہر کے گھر میں بھی عزت کی زندگی نہیں گزاریں گے۔ عزت کے ساتھ وہی لڑکی اپنے گھر میں رہے گی جسے والدین عزت اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں گے۔ تو لہٰذا ہمارے معاشرے میں یہ جو بڑھتی ہوئی یہ جو رجحان ہے، اس میں والدین کی شرعی ذمہ داری ہے، اپنی شرعی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ اگر نوجوان ہے یا بچی ہے، معلوم کریں، اگر والدین کے لیے ممکن ہے کہ وہ اپنی بیٹی یا بیٹی کے لیے شادی کرنا، یا بیٹے کے لیے، بیٹی تو جیسے ہی جوان ہو، روایات میں ملتا ہے کہ خوش بخت ہے وہ والد جس کی بچی اپنا پہلا سر اپنے شوہر کے گھر میں دھوئے۔ ٹھیک ہے، آپ کم ایج میں شادی نہیں کرنا چاہ رہے، آپ تھوڑا سا پڑھانا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کو ماحول ایسا دیں، گھر کا پاک ماحول، کہ آپ کی عزت اور ناموس محفوظ رہے، بچی آپ کے گھر میں پاکیزہ اور پاک دامن رہے۔ اسلام منع نہیں کرتا، لیکن اگر ہم آزاد ماحول چھوڑ دیں، آج اکثر نوجوان کہتے ہیں کہ قبلہ ہم اپنے والدین کو کہتے رہتے ہیں ہماری شادی کریں، ہم پہ واجب ہو چکی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی پہلے کچھ بنا تو لو، یعنی 28 سال 26 سال 28 سال 30 سال نوجوان کی ایج ہو جائے اور ابھی بھی اس کی شادی نہ کریں، پھر کب شادی کریں گے؟ روایت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جو شخص امکانیت رکھتا ہے اپنے فرزند کی شادی، یعنی اگر اس کو شادی کی ضرورت ہے، امکانیت رکھتا ہے کہ اس کی شادی کرے، اس کے اخراجات اٹھانے کی، اور اگر یہ شادی نہیں کرتا اپنے فرزند کی، تو پھر اگر وہ گناہ کرتا ہے، وہ اور اس کا باپ دونوں کے نام اعمال میں گناہ برابر لکھا جائے گا۔ اپنی نسلوں کے ایمان کی سلامتی کی فکر کریں۔ آج دیندار گھرانوں میں سننے میں آتا ہے اور بہت افسوس ہوتا ہے، دیندار لڑکیاں خاندان کی پردے دار ہیں، یہ کس طرح کا ایمان ہے، یہ کس طرح کا یہ کردار ہے، اس سر پہ چادر ہو، نماز ہو، قرآن ہو، لیکن گھروں میں بیٹھ کے جو فاسق اور فاجر جو اداکارائیں ہیں، جو ان کی موسیقی اور گانے کی، اس کے اوپر اپنے ٹک ٹاک کی ویڈیوز کلپ بنانا، پھر اپنی فرینڈز کو وہ شیئر کرنا، یہ کس نے اجازت دی ہے؟ فاسق اور فاجر موسیقی اور گانے پہ ٹک ٹاک کے کلپس بنانا اور ان کو شیئر کرنا، یہ شرعاً حرام ہے۔ من شبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے شباہت رکھتا ہے وہ اس میں شمار ہوتا ہے۔ جو کفار کے اعمال ہیں، بے حیائی اور بے غیرتی، بے پردگی، ہماری خواتین اور ہماری بچیاں وہ اولاد جناب فاطمہ زہرا ہوں یا کنیزان جناب فاطمہ زہرا ہوں،
اور پھر ان کا کردار ایسا ہو کہ ان فاسقہ عورتوں کی ویڈیوز پر اپنے کلپ بنا کر شیئر کریں، یہ حرام ہے، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت صلی علی محمد۔ تو لہٰذا اپنی نسلوں اور اپنے بچوں کی کہ ایمان کی سلامتی کی فکر کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری غفلت کی وجہ سے بچے مزید بگاڑ اور خرابی کی طرف چلے جائیں۔ تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد پر نگاہ رکھیں، اور خاص طور پہ نوجوان۔ دیکھیں معاشرے میں ہماری ذمہ داری، جو مخیر حضرات ہیں ان کی ایک اور شرعی ذمہ داری ہے۔ روایت ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، روایت میں امام نے فرمایا 3 افراد، 3 قسم کے گروہ میدان معاشر میں اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، اور کوئی بھی نہیں۔ 3 قسم کے افراد اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ وہ کون سے ہیں؟ کہا کہ پہلے وہ لوگ جو معاشرے میں جس مسلمان جوان کو شادی کی ضرورت ہے اور اس کے لیے اسباب مہیا کرنا، یعنی اگر آپ کسی کا رشتہ کروا سکتے ہیں، یا آپ مخیر حضرات ہیں، آپ ان کی مدد کر کے اس کی شادی کروا سکتے ہیں، تو یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج لوگوں نے اس کو بھی جو ہے بزنس بنا لیا ہے، میرج سینٹر بنا کے اور لوگوں سے ہزاروں روپے، 10,000 20,000 50,000 روپے رشتہ کروانے کے لیے۔ اسلام تاکید کر رہا ہے، معصومین کی تعلیم سمجھا رہی ہیں کہ آپ مومنین کے لیے جو ہے وہ ان کے حقوق ادا کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور ہم اسلامی جو آداب ہیں ان کو بھی بزنس بنا رہے ہیں۔ دوسری چیز کہا کہ جو کسی مومن کی خدمت گزاری کرے، یعنی اس کی مشکل وقت اس کی حاجت کو پورا کرے، وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ تیسرا، جو کسی مسلمان بھائی کے راز کو راز رکھے، اس کو ظاہر نہ کرے۔ تو لہٰذا جو اس میں اہم ہے وہ ہے جو مخیر حضرات ہیں، جو غریب لوگوں کی یا ضرورت مند لوگوں کی یا جوانوں کے لیے رشتہ مہیا کر سکتے ہیں یا شادی کے لیے اسباب مہیا کر سکتے ہیں، آپ خود نہیں کر سکتے، اپنے سے تعلق رکھنے والے اگر کسی شخص کو جانتے ہیں، اگر آپ کی سفارش چل سکتی ہے، آپ اتنا تو کر سکتے ہیں، یہ بھی اجر و ثواب ہے۔ تو لہٰذا کوشش کریں معاشرے میں ایک اچھے معاشرے کی تشکیل دیں۔ صرف معاشرے میں ہم یہ کہیں کہ ہمارے علاقے میں امام بارگاہ بنانا ہے، ہم وہ بنا لیں، ہمارے علاقے میں مسجد کی ضرورت ہے، ہمارے علاقے میں فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ بے شک یہ مراکز دینیہ، ان سے بھی پیغام ہدایت پہنچنا ہے، ان کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ جب تک مرکز نہیں ہوگا پیغام ہدایت نہیں ہوگا۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ ہمارے علاقے میں ایک اور ضرورت اس سے بھی بڑھ کر ہو، مثلا ایک مخیر حضرات ہوں، اگر وہ شادیاں کرا دیں لیکن ہمارے علاقے میں غریب گھرانے کی بچیاں بیچاری بیٹھی ہیں، جوان ہیں، بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، حرام میں مبتلا ہو رہے ہیں، جنس پرستی میں مبتلا ہو رہے ہیں، یہ قیامت والے دن ہم سے پوچھا جائے گا۔ روایت ہے ایک شخص کو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام کی خدمت میں لایا گیا کہ فرزند مولا یہ جو ہے جنسی خواہش کو پورا کر رہا تھا۔ اب دیکھیں روایت کے جملہ، یعنی شادی اس کے اوپر واجب ہو چکی ہے، لیکن روایت میں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام نے اس کے ہاتھ پہ ضربے ماری، یہ کسی سے مروائیں کہ اس کا ہاتھ سرخ ہو گیا، اور جملہ فرمایا ملعون من انکح بکف، ملعون ہے، لعنتی ہے وہ شخص مجھ علی کی نگاہ میں جو اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرے۔ اور روایت ایک اور روایت ہے، سید الرسل فرماتے ہیں ناکح الکف ملعون، سید الرسل فرماتے ہیں روایت میں کہ ہاتھ سے اپنی جنسی تسکین کو پورا کرنے والا ملعون ہے، لعنتی ہے۔ کیا مطلب؟ جس کو نبی اور امام لعنتی کہہ دیں یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، یعنی وہ جہنمی ہے۔ لیکن قربان جاؤں امام علی، وارث شریعت رسول اللہ، محافظ شریعت رسول اللہ، شرعی حد جاری کر دی، سزا دی، لیکن روایت کہتی ہے بیت المال سے امام نے کچھ پیسے اٹھا کے دیے، کہا کہ جاؤ شادی کرو۔ یعنی امام صرف سزا دینے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں،
بلکہ بیت المال ہے تو امام اس سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نوجوان جو گناہ کی طرف گمراہ ہوا ہے اس کا ریزن کیا تھا؟ وہ شادی میں تاخیر ہے، تو لہٰذا اس مشکل کو امام حل کر رہے ہیں۔ ہم دیکھیں معاشرے میں اگر ہماری ضرورت ہے تو ضرورت کو سامنے رکھیں۔ تو لہٰذا قرآن کریم ہم سب کے لیے پیغام نصیحت بھی رکھتا ہے، شفاء الصدور بھی ہے، پیغام ہدایت بھی ہے اور پیغام رحمت بھی ہے۔ پروردگار ہم سب کو یہ نور قرآن نصیب فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ چند سوالات ہیں۔ اچھا، ایک سوال پہلے ایک مومن نے پوچھا ہے، فرماتے ہیں کہ آپ نے پرسوں کے جو سوالات کے جوابات میں یہ کہا تھا کہ جو مال آپ نے حرام میں خرچ کیا ہے اس کا خمس دینا واجب ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مومن نے ان کو کہا ہے کہ مولانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ حرام میں پیسہ خرچ کرتے جاؤ، بس آپ کو ایک کام کرنا ہے کہ صرف اس کا خمس دینا ہے۔ تو الیاذ باللہ، استغفر اللہ، نہ میرا مقصد ایسا تھا، نہ ہماری ویڈیوز بھی موجود ہیں ابھی تک، تو لہٰذا قطعاً ایسا نہیں ہے۔ جب ایک چیز حرام میں آپ خرچ کر رہے ہیں، جب اللہ کی ذات راضی نہیں ہے، خود انسان سوچے۔ اب اگر کوئی شخص یہ غلط سمجھ رہا ہے، یہ اس کی شرعی ذمہ داری ہے، یا وہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ رہا ہے۔ کیا ہماری عقل یہ بات قبول کرتی ہے ادھر سے ہم کہیں کہ حرام میں مال خرچ کریں اور صرف خمس نکال دیں؟ حرام میں جو خرچ کر رہے ہیں وہ حرام کر رہے ہیں، وہ گناہ ہے، اس کی توبہ بھی کرنا واجب ہے۔ اگر توبہ نہ کی تو خدا کی بارگاہ میں اس کے بارے میں ضرور سوال ہوگا۔ اور دوسرا، ہم نے صرف یہ بتایا ہے، چونکہ جو سوال کیا گیا تھا اس میں کہ حرام میں جو آپ نے خرچ کیا ہے اس کا خمس نکالنا بھی واجب ہے، لیکن جو حرام میں خرچ کیا ہے آپ نے وہ تو حرام کام انجام دیا آپ نے۔ مثلا آپ نے جوا کھیلا ہے حرام میں، آپ نے جوا کھیلنے کا مثلا تاش کے ساتھ آپ نے شرط لگائی یا شطرنج کے ساتھ شرط لگائی۔ شطرنج اور جو تاش ہیں کارڈ، ان کا کھیلنا حرام ایک، اور شرط لگا کے مال کو ضائع کیا، یہ دو حرام کیے، تو لہٰذا وہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اس ایک برادر کی چند سوالات ہیں۔ پہلے سوال میں فرماتے ہیں ٹیلی ویژن پر جو بے پردہ خواتین ہوتی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ یہ اکثر اہل ایمان سوال کرتے ہیں۔ ٹیلی ویژن پر جو بے پردہ خواتین ہیں، دیکھیں پہلے دو شرطوں کو سامنے رکھیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ شہوت اور لذت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، پہلی شرط۔ دوسری یہ ہے کہ حرام میں مبتلا ہونے کا خوف نہ ہو، یہ دوسری شرط۔ ان دو شرطوں کے ساتھ 6 عورتیں جو بے پردہ ہیں ان کو دیکھنا جائز ہے، ان کی شرمگاہوں کو دیکھنا جائز نہیں۔ 6 عورتیں جو ان کے بال کھلے ہوتے ہیں، مثلا ان کی کلائیاں ہیں، ان کی گردن ہے یا ان کے مثلا پاؤں ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ 6 قسم کی عورتیں ان دو شرطوں کے ساتھ۔ پہلی خاتون، فقہ میں ایک خاتون پہلی خاتون جس کو کہتے ہیں مبتذلہ۔ مبتذلہ وہ خاتون ہوتی ہے جس خاتون کو روکا جائے، یعنی اس کو پردے کی تاکید کی جائے لیکن وہ خاتون نہ مانے، بے حجابی کرے، تو لہٰذا ایسی خاتون کے بال یا جو چیزیں وہ نمایاں کر رہی ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ جس عورت کو ہم پردے کے لیے روکتے ہیں وہ نہیں رکتی، یہ ہمیں معلوم ہے کہ اسے روکیں گے فائدہ نہیں ہوگا۔ اب اس میں سے یہ خواتین، یہ کون سی، یہ کتنی قسم کی خواتین ہیں؟ یہ آپ کو ٹیلی ویژن میں ملیں گی، آپ کو بازاروں میں ملیں گی، آپ کو ایئر ہوسٹس کی شکل میں ملے گی، آپ کو جو ہے بس ہوسٹس کی شکل میں، نرس کی شکل میں، یا اسی طرح سے دیگر اداروں اور کمپنیوں میں جو لیڈیز یا موبائل کمپنیز میں جو بیٹھی ہوتی ہیں، جو اپنے پردے کی پرواہ نہیں کرتی، روکنے سے بھی وہ نہیں رکیں گی، ایسی خواتین کو ان دو شرطوں کے ساتھ دیکھنا جائز ہے۔
اچھا وہ 2 شرطیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، 6 عورتوں کو دیکھنا جائز ہے جو چیزیں بتائیں۔ پہلی وہ خاتون جس کو روکا جائے اور نہ روکے، ایک۔ نمبر 2 وہ خاتون جس سے نکاح کی رغبت ختم ہو جائے، یعنی ایسی بوڑھی خاتون جس کے چہرے پہ جھریاں آ چکی ہیں، اب اس کے طرف جو ہے لوگوں کی جو ہے وہ رغبت نہیں ہے، تو ایسی خاتون کے چہرے پہ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن بوڑھی خاتون اس کے اوپر پردہ ساقط ہو گئے، 50 سال سے جو اوپر ہوتی ہے، جب مینسز ختم ہو جائیں 50 سال یا 60 سال بعد، مثلا سے یہ زادی ہے، لیکن اس پردہ ساقط ہو گئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لپسٹک لگا کے میک اپ کرے، وہ حرام ہے۔ یہ دوسری عورت کون ہے؟ بڑی خاتون۔ تیسری بچی، نابالغ بچی، 7 سال 8 سال، ابھی 9 سال چاند کے حساب سے مکمل نہیں ہوئے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تیسری خاتون ہو گئی، یعنی خاتون میں۔ چوتھی خاتون وہ خاتون جس سے آپ کے شادی کرنے کا احتمال ہے، آپ دیکھنے گئے ہیں لیکن فقہا فرماتے اس شرط کے ساتھ کہ آپ نے پہلے اس کو نہ دیکھا ہو، پہلی مرتبہ دیکھنے جا رہے ہیں، احتمال ہے اسی سے شادی کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک گھر میں بس چیک کرتے پھریں کہ میں وہ لڑکی کیسی اور وہ لڑکی کیسی ہے، احتمال ہے کہ آپ اسی کو اختیار کریں گے، اور ان 2 شرطوں کے ساتھ آپ لڑکی کو جب دیکھنے گئے، آپ کے سامنے بیٹھی، اس کے بال کھلے ہیں، اس کی کلائیاں نظر آ رہی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ایک نظر میں، ان شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے۔ کتنی عورتیں ہو گئیں؟ 4۔ نمبر 5 وہ خاتون جو کافرہ ہے، کافرہ خاتون جتنا عام طور پہ اپنے بدن کو ظاہر رکھتی ہے، اپنی کلائیاں، اپنے سینے کو، اپنے بالوں کو جو ظاہر رکھتی ہیں، ان کو دیکھنے میں جائز ہے۔ لیکن اگر کافرہ عورت نے اپنی شرمگاہیں یا اس کی ویڈیوز یا پکچرز نیٹ پہ ہوں، احتیاط واجب کی بنا پہ دیکھنا حرام ہے، وہ نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن وہ 2 شرطیں ہر عورت کے سامنے ساتھ رہیں۔ چھٹی عورت، نمبر 6 وہ خاتون جو یعنی مضطر، مجبوری کی حالت میں، مثلا ایک خاتون ہے گھر میں آگ لگ چکی ہے، یا پانی میں وہ ڈوب رہی ہے، یا مثلا ڈاکٹر کے پاس آئی ہے اور وہ مرد ڈاکٹر ہی قابل ہے، اس کے مقابلے میں لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے، جو اسپیشلسٹ ہے، جو ماہر ہے، صرف مرد ہے۔ جب صرف مرد ہو تو پھر خاتون اگر تقاضا ہو کہ اس کے بدن کو کوئی حصہ ظاہر کیا جائے، مثلا اس کی ٹانگ پہ یا اس کی کلائی پہ خارش ہے تو وہ حصہ ظاہر کرنا ہے، تو پھر وہ اس کے لیے جائز ہے بامر مجبوری۔ اب وہ مرد اس خاتون کے حصے کو یعنی حالت مجبوری میں دیکھ سکتا ہے، ڈاکٹر علاج کی غرض سے خاتون کے بدن پہ اتنے حصے پہ، یا خاتون ڈوب رہی ہے تو اس کو بچانے کے لیے، یا خاتون کسی گھر میں جل رہی ہے تو اس کو بچانے کے لیے۔ تو یہ شرائط ہیں، یہ 2 شرائط، حرام کی شہوت کی لذت نہ ہو اور حرام میں مبتلا ہونے کا خوف نہ ہو، تو ان 6 خواتین کو دیکھنا جائز ہے۔ تو لہٰذا اور برادر کے سوالات تھے، میرا خیال ہے اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں۔ اے کریم مہربان اللہ بحق محمد و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، اس درس قرآن اور درس فقہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے کریم مہربان اللہ، غیبت امام میں ہم سب کو اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم مہربان اللہ بحق محمد و اہل بیت، ہمارے صالح سے محبت اور اس کی توفیق نصیب فرما، گناہوں سے نفرت اور دوری نصیب فرما۔ اے کریم مہربان اللہ، وقت کے امام کی عزت و عظمت و طہارت کا واسطہ ہم سب کے کردار کو پاک اور پاکیزہ بناتے ہیں۔ اے کریم مہربان اللہ، ماہ سیام کی رحمات و برکات عطا فرما۔ اے کریم مہربان اللہ، اہل بیت چینل زیدی برادران جو خدمت دینی انجام دے رہے ہیں، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ سید باقر زیدی صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کی پوری ٹیم کی میرا اللہ حفاظت فرما۔ جناب مصطفیٰ زیدی صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اے کریم مہربان اللہ، ان تمام سادات کرام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کی بخشش فرما۔ جو مومنین مومنات اس اہل بیت چینل کے چلانے میں معاونین خدمت گزاران ہیں،
ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اے مہربان اللہ، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کی زیارت سے ہماری آنکھوں کو روشن اور ٹھنڈا فرما، ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی